السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی کہانی جس میں ایک بدکار عورت اور ایک طالب علم کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر آپ چند منٹ نکال کے یہ ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں تو آخر میں آپ اس قابل ہو جائیں گے اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ نے کیسے اپنی جان بچانی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کا زیادہ ٹائم خراب نہیں کرتے، اس سے پہلے اگر کوئی دوست ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ وہ عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی، اور اب یہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظر ڈالے، لیکن وہ اپنی مستی میں مگن سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک محسوس وقت پر وہاں سے گزرتا، اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی، خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے، اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات ماننے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس کی گلی سے گزر رہا تھا، ایک عورت اس کے قریب آئی، کہنے لگی، بیٹا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اماں جی، آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ عورت نے کہا کہ بیٹا اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے چلا گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ کوئی بوڑھی عورت ہے تو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے کمرے میں بٹھایا، انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی کہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان نے یہ بات سن کر کام گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا۔ عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا، یا تو تم میری خواہش پوری کرو یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم نے زبردستی میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں پر اس قسم کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلاء جانے کی اجازت ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلاء بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنی جسم پر ملی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، یہ تم نے کیا کیا ظالم؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ جائے، خفا ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو اچھی طرح دھو کر صاف کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو استاد نے کہا، آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بدبو نہیں گئی۔ استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخر استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگنے لگا۔ اس نوجوان کی باری آئی، وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا، تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا
اور کہنے لگا استاد جی آپ اور شرمندہ نہ کرے، مجھے پتا ہے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا۔ استاد نے کہا کہ تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا تھا، خدا کی قسم تمہاری کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگی، تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے ایسا کیا۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔